پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حاضر سروس ججوں کا بینچ بننا ہوتا یا اس کی گنجائش ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کمیشن کی بات کی گئی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب یہ کمیشن کا تجویز سامنے آئی تھی اس سے پہلے فل کورٹ اجلاس ہوا تھا چیف جسٹس کی زیر صدارت. پھر اس کے بعد یہ پرائم منسٹر صاحب اور جو لا منسٹر ہیں اور جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں، یہ ملاقات انہوں نے کی چیف جسٹس سے. بالکل وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے جسے امپاور کیا جائے اور وہ ان الزامات کی تحقیقات کرے. اس کے بعد پھر ایک فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی عدلیہ کو اعتماد میں لیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیوں فیصلہ کیا ہے اور وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اس کا نقصان کیا ہوگا. دیکھیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ایک پوائنٹ کیا ہے نا، ایک چیز ایک طرف اشارہ کیا ہے، کل بھی ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دور رس چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. ہم یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ کمیشن بنے گا، کمیشن اپنی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کرے گا، اس کے بعد بھی آپ کے پاس فورمز ہونے چاہیے مختلف طرح کے. اگر آپ سارے فورمز یا فل کورٹ آج ہی بٹھا کر ایک فیصلہ لے لیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کے اندر سے کوئی اس کی تسلی ہو، تشفی ہو، کسی کی نہ ہو. جب میں پاکستان کی ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ جو اس طرح کے معاملات کے اندر جب بھی کوئی ایشو بنا ہے یا کمیشن بنا ہے تو مجھے آج بھی یہ خیال ہے کہ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کی فائنڈنگز دینا، اس کی فائنڈنگ لے لینا. پہلی تو بات یہ ہے تحقیقات اس سطح پر کرنا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں اداروں کا تعاون کس حد تک حاصل رہے گا انہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے پھر کیا چیزیں نکلتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں یہ ایک بڑی ٹرکی سی جاب ہوتی ہے کہ آپ براہ راست کسی چیز میں شامل ہیں یا بالواسطہ شامل ہیں. کیونکہ جو خط کو جب میں نے غور سے پڑھا ہے تو مجھے ان سارے الزامات کے اندر براہ راست جو الزام ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا جو 6 ججز کی طرف سے لگایا گیا. وہ بالواسطہ ہے اور بالواسطہ کو ثابت کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ اس کے ٹی او آرز بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے ویگ سے ٹی او آرز ابھی بنا دیے گئے ہیں فی الحال، اسی طرح ہی بنتے ہیں آہستہ آہستہ. وہ میرا یہ خیال ہے کہ کمیشن خود بھی طے کر سکتا ہے کہ اس نے جو اگر اس کو آپ امپاور کر دیں کہ وہ کن چیزوں کی تحقیقات کس طرح کی کس سطح پر کرنا چاہتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اس کے اندر بات کی گئی ہے نا اس میں ایک ضرور انہیں جو ایج مل گیا ہے اس کمیشن کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جسٹس صاحبان اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بنایا جائے یا حاضر سروس ججوں کا کمیشن بنایا، اس سے بھی زیادہ امپاور ہو سکتا ہے، امپاورڈ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کہا گیا کہ اور بھی اگر کوئی تحقیقات کرنا چاہے کمیشن تو وہ کر سکتا ہے. اب یہ وہ لبرٹی ہے جو اس کمیشن کو دی گئی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنا مینڈیٹ اس کے پاس ہے اس کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور ایکسپینڈ کر کے انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے تو اسے کر لینی چاہیے. دیکھیے میں نے کل بھی آپ لوگوں کو ایک بات کہی تھی، سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہاں پر اس طرح سے چیزوں کی تحقیقات نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ باؤنڈ ہوتی ہے تحقیقات کرانے کے لیے اپنی جو اس کے نیچے عدلیہ ہے وہاں سر. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیسز میں بھی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس کے اوپر آرگیومنٹ ہوتا تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہے وہ سپروائزری جج تھے اور ٹرائل کورٹس کو بھیجے گئے تھے کیسز. اس لیے جو سپریم کورٹ کا اپنا ڈیکرم ہے بطور سرونگ جج وہ بڑا محدود ہوتا ہے. انہوں نے صرف چیزوں جو ان کے سامنے چیزیں آتی ہیں وہ اس میں بات کر سکتے ہیں. شاید وہ اس طرح انویسٹیگیٹ نہ کر سکیں اور پھر وہ معاملہ پھر لٹکے کہ آپ پچھلی کورٹس میں کسی میں بھجوا دیں یا دوسرا. تو کمیشن ہی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. آپ کمیشن پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کمیشن کے ٹی او آرز پہ اعتراض کر سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ مجھے خوشی ہوتی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی سالڈ آرگومنٹ کے ساتھ، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے وہ ویسے ہی وکلاء کی جماعت ہے، وہاں بیرسٹرز موجود ہیں، بڑے بڑے جید وکلاء موجود ہیں. ابھی حامد خان صاحب سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے ایک بڑی ٹیم ہے پاکستان سے. وہ کوئی ٹی او آرز کے اوپر گفتگو کرتے، وہ کوئی پراپر ٹی او آر سامنے لاتے کہ اس کے اندر جھول نہیں ہونا چاہیے، اس کا مینڈیٹ یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ اتنی ایکسیس ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس کو جواب دہ ہو اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پر باؤنڈ ہو. جہاں ہو سکتا ہے کہ حکومت کمزوری کوتاہی دکھا رہی ہو وہاں پر آرگیومنٹ. ہمارے ہاں اب میں دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ انویژن نہیں کرتے دور رس چیزوں کو، ہم بڑا ٹیمپررلی سامنے جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہم اپوز کر دیتے ہیں فار دا بیس آف سیاست. اب یہ جو تصدق جیلانی صاحب ہیں ان کا ماضی دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ تھرو آؤٹ جو عدلیہ تحریک تھی ان کے اندر ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. ابھی چوئی صاحب نے آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیا. یہ اس
رمدے صاحب کی جو سپرویژن میں جو بینچ کام کر رہا تھا، یہ اس کا حصہ تھے جنہوں نے افتخار چودھری کو بحال کیا تھا، افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جب حلف نہیں اٹھایا، اچھا مزے کی بات یہ ری انسٹیٹ پہلے نہیں ہوئے تھے، پھر ڈوگر صاحب جب آئے تو پھر جسٹس محسن الملک اور ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا. اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے، ان کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے انصاف سب کے لیے، وہ مرکزی دروازے پر آویزہ ہے سپریم کورٹ کے. اور دوسری بات، جب یہ جا رہے تھے بطور چیف جسٹس، انہوں نے بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا، وہ میں اگر آپ کو پڑھ کے سنا سکوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا اسی طرح کوٹ کر دوں. وہ کہتے ہیں اگر آئینی وعدے اور اقدام عوام کی زندگی میں تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئے، یہ ایک پہلو ہے، اور آئینی ثقافت کو فروغ نہیں دیا جا سکا تو جمہوریت برداشت نہیں ہو سکے گی. بہت اب آپ دیکھیے، ہمیں دونوں پہلو آج ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک کہ جو عوام سے کیے گئے وعدے والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور جو آئینی ثقافت کی کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی جو آئین کو اپ ہولڈ کرنا، آئینی ترویج کرنا، آئین کے تحت کام کرنا. سو میں جب یہ فکرے میں نے پڑھے تو مجھے یہ لگا کہ یہ بہترین آدمی تھے اس کام کے لیے جنہیں چنا گیا، کیونکہ یہ جس چیز کی بحث ہم کر رہے ہیں، یہ اداروں کے درمیان جو توازن ہوتا ہے، یس، ابھی تو فی الحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ آئین اپ ہولڈ کرنے والے میں انہوں نے فوجی آمر کے سامنے یہ کہا کہ ان کی کوئی بات تسلیم نہیں کرے. جب مشرف صاحب کی جو ایمرجنسی تھی انہیں نل اینڈ وائڈ کیا تو اس وقت کہا کہ بیوروکریٹس ان کا حکم نہ مانے اور کوئی جج ان سے حلف نہ لے. سو جو فوجی آمروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو ایک اپروچ ہوتی ہے، جو آئین کو اپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص آپ کے پاس ہے جو کمیشن کو ہولڈ کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. ہاں آپ ٹی او آرز پہ بات کریں، آپ کمیشن کی تشکیل کے پرسپیکٹیو کے اندر بات کریں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے.